وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله مولانا العظيم النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اور فرشتے گواہ ہیں اور علم والے گواہ ہیں اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں علم اور علم والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ علم اور علم والوں کی فضیلت میں اور آپ بیان کریں، ایک یہ ہے کہ علم اور علم والوں کی فضیلت اللہ کا قرآن بیان کرے۔ اس آیت کریمہ میں علم والوں کی فضیلت یوں بتائی گئی کہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کا ذکر کیا۔ اللہ بھی گواہ، فرشتے بھی گواہ اور علم والے بھی گواہ، یہاں تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف علم والوں کو ذکر کیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ سارے انسان گواہ ہیں۔ جیسے ایک موقع پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے وہ علماء ہیں، اور لوگ بھی ڈرتے ہیں، لیکن جو خشیت علماء کے دلوں میں ہے وہ عام انسانوں کے دلوں میں نہیں۔ اسی طرح
اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں اور علم والے بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ایک فضیلت اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کو ذکر کیا۔ دوسری فضیلت اللہ نے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ذکر کیا۔ فرشتے معصوم ہیں، نورانی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کر گزرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کو ذکر کیا۔ تیسری فضیلت کہ اللہ نے علم والوں کو گواہ بنایا۔ کس بات پر؟ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید پر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب گواہی بڑی ہوتی ہے تو گواہ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بڑی چیز کے لیے بڑے لوگ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ذکر کیا، اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید پر اللہ نے علم والوں کو گواہ بنایا۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو گواہ ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ گواہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، جھوٹے کی گواہی نہیں چلتی، فاسق کی گواہی نہیں چلتی، جس کو حد قذف لگائی گئی ہو اس کی گواہی نہیں چلتی، نابالغ کی گواہی نہیں چلتی۔ تو اللہ نے اس آیت میں علم والوں کو گواہ بنا کر یہ بھی کہہ دیا کہ عادل علماء ہیں، علم والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ خصوصیت عظیمہ للعلماء فی ھذا المقام، اس آیت میں علماء کی ایک خاص فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جو 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کو اور جو علم والے ہیں بڑی فضیلت عطا کرتے ہیں، بڑے درجات عطا کرتے ہیں۔ اب درجات دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ آخرت کے درجات تو اللہ دیتے ہیں کہ انبیاء کے بعد علم والوں کی صف ہوگی، ایک عالم کئی لوگوں کی سفارش کرے گا، لیکن اللہ نے دنیا میں بھی انہیں درجات دیے ہیں۔ دنیا میں کیا درجہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر اذان یہ دیتا ہے
اللہ کے گھر کے اندر نماز یہ پڑھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر یہ بیٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر یہ کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم یہ لوگوں کے اندر بانٹتا پھرتا ہے، اور اگر نکاح کا بندھن ہوتا ہے تو نکاح کا خطبہ یہ دیتا ہے، اگر دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو جنازے کی نماز یہ پڑھاتا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھانے کا اعزاز اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس عالم کو دیکھنا اور اس عالم سے مصافحہ کرنا اور اس عالم سے محبت کرنا، فرمائیے اس کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ درجات دیتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو اپنا خلیفہ بنایا، مکے کے اندر جو گورنر بنایا، وہ نافع بن عبد الحق جگہ ہے، وہاں پر چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ میرے استقبال کے لیے مکے سے باہر آ گئے، آپ نے مکے میں اپنا کوئی نائب مقرر کیا، اپنا کوئی خلیفہ مقرر کیا جو آپ کی جگہ معاملات کو دیکھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال پوچھا تو نافع بن عبد الحارث کہنے لگے میں نے ابن ابزا کو مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابن ابزا کون ہے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رجل من موالینا، ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، پہلے غلام تھا، ہم نے اسے آزاد کر دیا، اس کو اپنا نائب بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آزاد لوگوں کو چھوڑ کر ایک غلام کو، آزاد کردہ غلام کو تم نے نائب بنایا، مکے کے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں تم نے غلام کو کیوں نائب بنایا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ قارئ لکتاب اللہ، قرآن کا بڑا قاری ہے، عالم بالفرائض، مسائل کو جانتا ہے، قاضٍ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو بلندی عطا کرتا ہے، بہت سو کو پست کر دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی قرآن کی وجہ سے ایک غلام آج مکے کا خلیفہ بن گیا ہے، نائب گورنر بن گیا ہے۔ تو یہ فضیلت ملی قرآن کی وجہ سے، یہ فضیلت ملی علم کی وجہ سے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں علم کی وجہ سے آخرت میں تو درجات بلند ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ درجات عطا کرتا ہے۔ دوسری مثال حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک غلام تھے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ شام میں ان کی بولی لگ رہی تھی، کوئی خریدار نہیں تھا، کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ شام سے مکے لائے گئے، مکے میں کھڑے ہوئے، کوئی خریدار نہیں، کوئی بولی لگانے والا نہیں۔ آخر کار حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، جن کا کوئی قد کاٹ نہ تھا، جن کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا، جن کی کوئی بڑی قیمت لگانے والا نہیں تھا، جب یہ مسلمان ہوئے تو قرآن کریم کو سیکھا، قرآن کریم کے قاری بنے، اور پھر صحابہ نے انہیں مسجد قباء کا امام بنایا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی مسجد بنائی وہ مسجد نبوی نہیں تھی، وہ مسجد قباء تھی۔ اس مسجد قباء کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، لمسجد اسس علی التقوی، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، وہ مسجد جس کے رہنے والوں کی قرآن نے فضیلت بیان کی، یحبون ان یتطہروا، یہ خوب پاکی حاصل کرتے ہیں، وہ مسجد جس میں 2 رکعت نفل پڑھنے پر عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس مسجد کا امام بنے حضرت سالم، وہ حضرت سالم جو غلام تھے، وہ حضرت سالم جن کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ حضرت سالم جس کی کوئی بولی لگانے والا نہیں تھا، آج مسجد قباء کا امام بنا، اور پیچھے مقتدیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ وہ حضرت عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، جس عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جس عمر کے کلمہ پڑھنے پر آسمان بھی خوش ہوا، اسلام بھی خوش ہوا، جو عمر راستے سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس عمر کے منہ سے بات نکلی رب نے قرآن بنا دیا، وہ حضرت عمر مقتدی بن کر کھڑا ہوا ہے، حضرت سالم امام بن کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ فضیلت حضرت سالم کو کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سالم کو دیکھ کر یہ کہا، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے جس نے ہمیں سالم جیسے لوگ عطا کیے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ علم کی وجہ سے، اور علم کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے واقعات سے، باقی چیزیں فنون تو ہیں، علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی علم کی وجہ سے دنیا میں بھی فضیلت دیتے ہیں، درجات دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، بلندی دیتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ سنیں، حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غلام تھے، بعد میں انہیں آزاد کر دیا گیا۔ جب قرآن کے عالم بنے تو جب یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آتے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو آقا کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، وہ عبداللہ ابن عباس جن کو 7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اے اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر،
جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر تھے. صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. وہ ابو العالیہ جو غلام تھے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہیں اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھاتے، انہیں اپنے ساتھ ممبر پر بیٹھاتے. کسی نے اعتراض کیا یہ تو غلام تھا، بعد میں آزاد ہوا، اس کا حسب نسب اتنا اعلیٰ نہیں، آپ اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ ابو العالیہ کو یہ مقام اس کے علم نے دیا ہے. چوتھا واقعہ عطا بن ابی رباح، یہ رنگ کے کالے تھے اور جسمانی 5 خامیاں اور 5 عیوب ان میں موجود تھے. ایک اسود، رنگ ان کا کالا تھا. دوسرا اعور، ایک آنکھ میں بینگا پن تھا، ٹیڑھی تھی. تیسرا اشل، ان کا ایک ہاتھ شل تھا. چوتھا اعرج، ایک پاؤں سے بھی لنگڑا کر چلتے تھے. افطس، ناک بھی چپٹی تھی. ثم اعما، اور آخر میں بینائی بھی چلی گئی تھی. رنگ بھی کالا، آنکھ میں بھی بینگا پن، ناک بھی چپٹی، ہاتھ بھی شل، پاؤں سے بھی لنگڑے، آخر میں بالکل نابینا. لیکن علم کی وجہ سے مقام اللہ نے کتنا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد بنے. سلیمان بن عبد الملک اس زمانے کا بادشاہ تھا، تو وہ حج کے لیے آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے حج کے مسائل سیکھنے، تو میں کس سے سیکھوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اندر عطا بن ابی رباح بیٹھے ہوئے، آپ ان کے پاس جا کر ان سے علم کے مسائل سیکھے، حج کے مسائل سیکھے. چنانچہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہے، 2 بیٹے بھی ساتھ ہیں، فوجی بھی ساتھ ہیں. پروٹوکول کے ساتھ جب بیت اللہ آیا تو عطا بن ابی رباح نماز پڑھ رہے تھے، یہ پیچھے بیٹھ کر دھوپ میں انتظار کرتا رہا. پھر وہ دعا مانگ رہے تھے، کافی دیر ہو گئی یہ انتظار کر رہا ہے، کیونکہ اس زمانے کے بادشاہوں کے دل میں علماء کی قدر تھی، علم کا احترام تھا. وہ انتظار کرتا رہا. انتظار کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے حج کے مسائل پوچھے، وہ جواب دیتے رہے، سمجھاتے رہے. جب سارے مسائل سن لیے، جوابات سن لیے، اجازت لے کر جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو کہا لا تنیا فی طلب العلم، علم حاصل کرنے میں سستی نہ کرنا، اس لیے کہ آج ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی یہ تمہارے سامنے. ہم گھنٹوں دھوپ میں بیٹھے رہے، گرمی بھی تھی، پسینہ بھی تھا، پیاس بھی تھی، ٹائم بھی ہمارا لگا، لیکن علم کی وجہ سے ہم اس آدمی کے سامنے بیٹھے کہ ظاہری طور پر جس میں عیوب ہیں، رنگ کالا ہے، آنکھ میں بینگا پن ہے، بینائی بھی چلی گئی ہے، ہاتھ سے شل ہے، پاؤں سے لنگڑے ہیں، ناک چپٹی ہوئی ہے، لیکن علم کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دے دیا. لوگ اپنے حج کو صحیح کرنے کے لیے گھنٹوں اس کا انتظار کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ آخرت میں تو درجات دے گا، دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے. اب اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو عزت مال میں نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، کروڑ پتی ارب پتی ہے، لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، فیس بک پر گالیاں دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے لوگ ان کو برائیاں اور گالیاں دیتے ہیں.
اگر عزت اقتدار میں ہوتی تو سب سے زیادہ گالیاں حکمرانوں کو پڑتی۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور اصل عزت تو آخرت کی ہے، تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنی اولادوں کو عالم بنانا پڑے گا۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے تو اپنی اولادوں کو حاصل کروائیں، اگر اولادوں کو عالم نہیں بنا سکے تو علم والوں سے محبت کرے، مسجد سے، مدرسے سے، خانقاہ سے، تبلیغ سے، اللہ والوں سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو، یا ان کے ساتھ معاونت کرنے والے بنو، چوتے نہ بنو، ہلاک ہو جاؤ گے، چوتے نہ بنو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہے وہ جو عالم ہے یا طالب علم ہے یا علم والوں سے محبت اور تعاون کرتے ہیں، اور کتنے بدقسمت ہیں وہ جو خود عالم نہیں، ان کی اولاد میں بھی کوئی عالم نہیں، اور ان کے دل میں علم والوں کی فضیلت اور ان سے تعاون کا جذبہ بھی نہیں۔ جیسے ہم کرونا کا ٹیسٹ کرتے ہیں نا کہ یار پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، یہ ٹیسٹ کرو کہ میرے دل میں علم کی کتنی محبت ہے، علم والوں کی کتنی محبت ہے، میں 24 گھنٹے میں قرآن کو کتنا وقت دیتا ہوں، میں اپنی 60 سالہ زندگی میں کتنی حدیثیں یاد کر چکا ہوں، میں اپنے 40 سالہ کیریئر میں کتنے علماء کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں۔ اپنا ٹیسٹ کرو۔ اس طالب علم کے لیے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ آ کر ان کے بستروں پر مصافحہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو شوال کا مہینہ ہے اس میں مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں، یہی موقع ہے کہ آپ یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، آج کل ہر مدرسے میں تعلیم بالغان کا سسٹم موجود ہے۔ آپ فجر کے بعد پڑھنا چاہیں، آپ مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، آپ عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں، آپ صبح مارننگ میں 12 بجے تک پڑھنا چاہیں، آپ ویکینڈ پر ہفتہ اتوار کو کلاسیں لینا چاہیں، ہر طرح کے مواقع موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، علماء نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے آئے، پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ابھی تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے جی زمنگ وقت تیر شوے دے، ہمارا وقت گزر گیا، نہیں، جو باقی ہے یہ گزرا نہیں ہے، اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی۔ تو بڑی عمر کے لوگ بھی قاعدہ شروع کرو، ناظرہ شروع کرو، تجوید سے قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، درسوں میں بیٹھو، حدیثیں یاد کرو، مسائل کو سمجھو، اپنی اولادوں کو، اپنی خواتین کو بھیجو۔ ہر گلی میں خواتین کا مدرسہ ہے، ہر مسجد کی نگرانی میں خواتین کا مدرسہ ہے، فل ٹائم پڑھائی، 1 وقت کی پڑھائی، 2 گھنٹوں کی پڑھائی، 1 گھنٹے کی پڑھائی، بچیوں کے لیے، نوجوان لڑکیوں کے لیے، بڑی عمر کی عورتوں کے لیے، جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے ان کے لیے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے، ہر طرح کے مواقع موجود ہے۔ میں اور آپ فائدہ نہ اٹھائے تو کیا کہیں۔ اسی لیے آج علم کی فضیلت پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ کل ہم پچھتائیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
کل ہمارا رونا، چیخنا، چلانا، ندامت کے آنسو بہانا، پچھتانا، کف افسوس ملنا کچھ کام نہیں آئے گا آج اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہم لوگوں کو اسکول کی تعلیم سے نہیں روکتے۔ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ بنیں، آپ کمپیوٹر کا ڈپلومہ حاصل کریں، لیکن ایک سچا مسلمان، ایک پکا مسلمان، ایک مثالی مسلمان جس کو 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا آتی ہو، جس کو دعائیں یاد ہو، جس کو حدیثیں یاد ہو، جو قرآن صحیح پڑھتا ہو، جس کو قرآن کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نماز کے مسائل کا پتہ ہو، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عالم بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا جس سے یہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو سمجھ سکے۔ مبادیات دین اور ضروریات دین کا سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی۔ علماء کو ہمارے معاشرے میں حکمرانوں کی نظر میں کیا عزت دی جاتی ہے سب کو پتہ ہے۔ ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ جو کرونا کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے مدارس بھی بند تھے، ابھی بھی تقریباً بند ہے، اسکول بھی بند ہے، اور وزیر بڑے زور اور شور سے کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال بھی اسکول بند کرنا پڑے تو ہم بند کریں گے، چونکہ خود یہ اسکولوں میں درسوں میں پڑھ کر نہیں آئے، جعلی ڈگریاں ان کے پاس ہے، اور دینی استعداد کا آپ سب کو پتہ ہے۔ کوئی سورہ اخلاص غلط پڑھتا ہے، کسی سے سورہ فاتحہ پوچھو تو درود شریف سناتا ہے، کسی سے درود شریف پوچھو تو اتحیات پڑھتا ہے، کسی سے پوچھو عید کی نماز میں کتنی رکعتیں، کہتے ہیں 4 رکعتیں، کسی سے زور کی رکعتیں پوچھو کہتے ہیں 2 رکعتیں۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ کسی کو خاتم النبیین لفظ پڑھنا نہیں آتا، تو ان بیچاروں کو مدارس کی اہمیت کا کیا پتہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح ضرورت ہے SOPs کے تحت جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے، SOPs کے تحت مارکیٹیں کھل گئی ہے، SOPs کے تحت ٹرانسپورٹ کھل گئے ہیں، SOPs کے تحت آفیسز کھل گئے ہیں، بولا یہ معاشرے کی ضرورت ہے، تو اس پڑھنا، مسائل کا سمجھنا یہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاشرے بان رمضان اور شوال میں ہوتی تھی، اور وہ پیریڈ گزر چکا ہے، لہٰذا اب مدارس کو کھولنے کی اجازت دی جائے، مدارس کو دین کا کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا، جب حدیثیں پڑھی جائے گی، جب مسائل بتائے جائیں گے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا، جب قال صدائیں بلند ہوگی، جب یہ معصوم بچے اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے جس سے عرش کے ستون ہل جاتے ہیں، جس سے اللہ کا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے وبا اور بلا ٹلے گی۔ 4 چیزیں اللہ کے عذاب کو ٹالتی ہے۔ ایک تلبیت الحجاج، حاجی جب لبیک اللہم لگاتا ہے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ ایک اذان المؤذن، آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے۔ ایک تکبیر مجاہد میدان جہاد میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور ایک تلاوت القرآن، جب قرآن کی تلاوت ہوگی مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، یہ معصوم جب صبح کو اٹھتے ہیں، آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، پانی کی چھینٹے مار کر جب یہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مدرسے میں جائیں گے، قرآن کھول کر اپنی ننھی اور پاک زبانوں سے اللہ عذاب ٹلے گا۔
بلا ٹلے گی، وائرس ٹلے گا۔ سے یہ گزارش ہے مدارس کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ آپ